تو میں رضا بھائی کیا یہ ماحول ہے اس ٹائم نون لیگ نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان سے بات کرے اور پھر ٹیبل پہ ہو؟ کیا اتنا زبردست قسم کی آئیڈیل پوزیشن ہو چکی ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ پلیز. میں تو نہیں سمجھتا آئیڈیل پوزیشن ہے. ظاہر ہے کہ نون لیگ حکومت میں ہے, پی ٹی آئی ایجیٹیشن کر رہی ہے, ان کے لیڈر جو ہیں, جو مین لیڈر ہیں بانی, اس کے علاوہ تو لیڈرشپ کوئی ہے نہیں ان کے پاس, وہ جیل میں ہیں. باقی کوئی لیڈرشپ ایسی ہے نہیں جو کہ پولیٹیکل سینس رکھتی ہو, ایکسپیرینس رکھتی ہو کہ پولیٹیکل مینوورنگ کر سکے. وہ سب مشورہ لینے وہاں جاتے ہیں, جب تک ان کو خان صاحب کی اگریمنٹ نہ ہو ان کی کچھ کر نہیں سکتے. تو نہیں, مشکل صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے اور مشکل صورتحال ہے سیاسی جماعتوں کے لیے واپس میں. لیکن کسی مشکل صورتحال کے اندر کام کرنا ہی سیاستدانوں کا کام ہے نا, کہ مشکل صورتحال میں سے حل نکالنا. تو میں سمجھتا ہوں ڈائلاگ بہت ضروری ہے. آپ کا جو پہلا سوال تھا اس میں کلیریفیکیشن دے دوں ججز کے حوالے سے. محترم جج ہیں سارے, یہ جب یہ ایشو اٹھا تھا تو وزیر اعظم صاحب چیف جسٹس کے پاس گئے تھے اور انہوں نے آفر کی تھی جوڈیشل کمیشن کی, وہ منع کر دیا گیا. اس کے بعد یہ باہر سے پریشر تھا کہ اس کو 184(3) میں سنا جائے, اس لیے جوڈیشل کمیشن اس میں اس لیے نہیں ہو سکا. وزیر اعظم نے تو یہ فیکٹر آف دا فیکٹ ہے کہ وہ گئے تھے, انہوں نے آفر کی تھی, لیکن وہ جب 184(3) کے اندر اس کو سنا جا رہا ہے. تو جہاں تک یہ معاملات ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, وہ ججز ہیں جو ان کے سن رہے ہیں کیسز, وہ ججز ہیں. اگین لیو اٹ ٹو دیم کہ وہ اس کا فیصلہ کریں کیا ہو رہا ہے. نیشنل ڈائیلاگ اگر اب نہیں کریں گے, سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھیں گی, تو پھر کوئی اور بیٹھ کر بات کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے اس سے پہلے کہ میں بریک میں جاؤں, مجھے آپ سے جوڈیشل پیکج کے حوالے سے بات کرنی ہے. کہیں نہ کہیں حکومت اقرار نہیں کر رہی لیکن ٹیزر بھی دے رہی ہے. آج ایاز صادق صاحب نے بھی دیا کہ ہاں اگر ایسا ہوا, ہاں اگر ججز کی مدت ملازمت میں توسیع ہوئی تو تمام سیاسی جماعتوں سے بات بھی کی جائے گی. حالانکہ بات بڑی کلیئر تھی, وزیر قانون 2-3 دن پہلے جو کہہ کے گئے کہ ہمارے پاس اکثریت ہی نہیں ہے, ہمارا یہ معاملہ ہی زیر غور نہیں ہے. سینئر پیونی جج ہیں منصور علی شاہ, اپ کمنگ چیف جسٹس ہوں گے. یعنی ڈسکس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی سے بھی یہ باتیں. اس سارے ایشو میں جو ایک پرابلم ہے نا سلمان بھائی, وہ ہے آنے والے چیف جسٹس کے لیے, جو کہ انفارچونیٹلی ہماری جو اپوزیشن پارٹی تحریک انصاف ان کو کنٹروورشل بنا رہی ہے. ان کے لیے مقدمہ لڑ کے, ان کے لیے وکیل بن کے. دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم کی یا پیکج کی بھی تو چھیڑنے والی بات ہے نا. ابھی تک کوئی یوٹیوبر جو ہے, کورٹ روم کے یوٹیوبر ہیں, میں کل انہوں نے پہلی پھنجڑی چھوڑی تھی. اس پھنجڑی کے بعد کا نہ کبھی کوئی پیپر میں نے دیکھا, نہ کبھی میں نے کوئی سینئر ڈسکشن دیکھا. میں آپ کو پیپر بھی دکھاتا ہوں, میں آپ کو سینئر ڈسکشن بھی دکھاتا ہوں, اور وہ یہ سب کی سب یہ ہے کہ ابھی تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آیا, تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. اس سے پہلے قانون سازیاں ہو گئی. یہ تو جان بوجھ کے ایک بندے کو, اور وہ بندہ بار بار, وہ جج ہے ہمارے منصور علی شاہ صاحب, وہ کسی نہ کسی سیمینار میں کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پہ عمل ہونا ہی ہونا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ ون آف دی موسٹ کریڈیبل, ایکسپیرینس, ٹیلنٹڈ, آنیسٹ جج, اگر ان کے لیے کوئی سیاسی جماعت کیمپیننگ شروع کر دے گی نا, تو ہی ول بیکم کنٹروورشل. ٹھیک ہے, وہ جج ہے نا, ان کے اپنے رائٹس ہیں. تو یہی تھوڑا نون لیگ کو بھی سمجھا دیں, اپنے اتحادیوں کو بھی سمجھا دیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. اور بریک کا شوکت حسن صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے, قاضی فائز کے جانے کے بعد نا 4 حلقے کہتے ہیں عمران خان صاحب وہ کھل گئے, تو بس یہ سارا معاملہ ہے. تو قاضی فائز صاحب کی موجودگی میں یہ حلقے کیوں نہیں کھل سکتے؟ ایک بریک کے بعد. شوکت بسر صاحب, میں اس سوال کو ذرا تھوڑا سا اور ماڈریٹ کر دوں. اگر مولانا صاحب اگر بن گئے حکومتی اتحاد کا حصہ, اور کہا جا رہا ہے حکومت ان کو شاید گورنرشپ بھی دے رہی ہے کے پی کے کی, تو آپ کا کیا بنے گا؟ پہلی بات سلمان بھائی, دے آر آل irrelevant. ہم تو ان کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے کہ جن کا لیڈر اب کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا اگر فیئر الیکشن ہو جائے. آپ مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں پہلے تو نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. اچھا, نواز شریف جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گیا, جیل میں پڑی ہوئی تھی, اب اس بیچارے کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کریں کہ کونسلر کا الیکشن لڑے, نیچے کوئی سیاست شروع کریں, تو شاید ان سے کوئی مقابلہ ہو. جہاں تک رہی مولانا صاحب کی بات, ان کی اپنی پارٹی ہے, وہ ہماری پارٹی میں کوئی ضم تو نہیں ہو گئے نا, تو ان کی اپنی سوچ ہے, ان کی اپنا. ہم نے تو اتحاد کیا ہے آئین تحفظ پاکستان کے نام سے. اگر وہ اس میں آئیں گے تو ویلکم. انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ سارا نظام جعلی ہے, فراڈ ہے, اربوں روپے میں. اچھا, 8 ستمبر واقعی پی ٹی آئی کی بقا کی جنگ ہے, یہ بتائیے. 8 ستمبر کو ہم جلسہ کریں گے, ہر صورت میں کریں گے. ابھی سے پکڑ سر جلسہ بھی چھوٹا نہیں چاہیے, کامیاب ترین جلسہ چاہیے ہمارے لیے. جلسہ بڑا کرنا کوئی, یہ کون سا کوئی مسلم لیگ نون ہے جو بیچاری محلے کی جماعت ہے عمران خان کے بغیر. اب میں دیکھیں, سوابی کا جلسہ ہم نے نہیں کیا, ہم چیلنج دیتے ہیں. ابھی سے میں آپ کو لاہور کی بات بتا رہا ہوں, اب ریڈ شروع ہو گئے ہیں, گھروں پہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں, لیکن انشاءاللہ 8 تاریخ کا جلسہ ہوگا, تاریخی جلسہ ہوگا. بلکہ میں سلمان بھائی کے پروگرام پبلک نیوز سے پاکستان کے تمام کسانوں کو, تاجروں کو, نوجوانوں کو, ہمارے
सरकारी मुलाजिम सबको दावत देता हूँ कि इस वक्त जो जुल्म और जबर का निज़ाम है इससे जान छुड़वानी है, उसका हल लेके हमारे पास। मैं आ रहा हूँ साहब की तरफ, रजा भाई की तरफ आ रहा हूँ। रजा भाई ने कहा जानबूझ के आप लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब को। नहीं ना, मुझे आप ये बताएं, 4 जजेस चले जाएंगे, सॉरी 4 हल्के खुल जाएंगे काजी फैसल साहब के बाद, और हुकूमत कह रही ये तमाम चीजें खुल जाएंगी, नहीं उम्मीद है खान साहब को। ये कैसे है मंसूर अली शाह साहब को? आप खुद बुरी बात है ना सर, आप गलत कर रहे हैं। मेरा ये मानना है। एक मिनट, आ रहा हूँ भाई, आगे आपके पास भाई, एक सेकंड में आ रहा हूँ। कौम भूख से, महंगाई से, बेरोजगारी से मर रही है, लेकिन ये जाली हुकूमत जिसकी तवज्जो किस बात पे है कि हमने धांधली किस तरह छुपानी है, हमने जजों की डिग्रियां जाली किस तरह करनी है, हमने जजेस नहीं लगने देने, हमने काम क्यों नहीं होने देना। मेरी बात सुन ले, हमारा काम तो बड़ा आसान सा है। हमने इनको 8 फरवरी की एक पिटीशन दी हुई है, उसको लगाएं जुडिशियल कमीशन। रजा भाई आप रिस्पॉन्ड कर दे, रजा भाई आप रिस्पॉन्ड कर दे। काजी फाइज साहब और करने को तकलीफ ज्यादा नहीं मुझे टाइम ही नहीं दिया। देखिए अपने प्रोग्राम में आवाज मत दबाएं तरीके से आपकी, बोले। नहीं रजा भाई मैं एक बात बताऊं आपको, आप भी तजर्बाकार हैं। देखें जी का जाना ठहर गया है, असल में रौला इनके साथ तो है ही नहीं। आपको पता है स्टैब्लिशमेंट जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, जिनके आजकल ये तस्मों से लटके हुए हैं, उन्होंने आज हाथ उठा लिया 48 घंटे। सर आपके भी एक सेनेटर ने टेबल के ऊपर बूट रखा था जिनके तस्मों की बात कर रहे हैं आप, आपके भी सेनेटर ने रखा था।